بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے اسراف عامر. اسراف عامر کیا چیز ہے، کس کام میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کے فوائد کیا ہے اور اس سے آپ کیا کیا کام لے سکتے ہو، آج اسی کے تعلق سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے. آپ اس کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کے بات پوری سمجھ میں آ جائے. اسراف عامر کہتے کسے ہے؟ اسراف عامر اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی جس جگہ پہ، جس مکان میں یا جس جنگل میں یا جس گھر میں یا جس کوئی بھی جگہ پہ آپ اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو اس جگہ پہ آپ اگر اس دعا کو پڑھتے ہو تو وہاں پہ جتنے بھی جنات ہوتے ہیں پہلے سے جو انہوں نے بسیرا کر رکھا ہے وہ چلے جاتے ہیں. ابھی ایسا ہوتا ہے کر کے کہ جیسے مان لو اگر آسمان سے اگر سوئی اگر گریں گی تو اس کے کم چانسز ہے کہ وہ کسی انسان کے اوپر گرے، لیکن اس کے 99% چانسز ہے کہ وہ کسی جنات کے اوپر ضرور بضرور گریں گی. کیونکہ اس دنیا میں جنات اتنے ہیں، جن اتنے ہیں، اتنے جنات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آنکھوں کے اوپر پردے ڈال رکھے. اگر اللہ رب العزت اگر وہ پردے اگر ہٹا دے تو ہمارے دماغ پھٹ جاوے انہیں دیکھ کر کے. ہمیں محسوس اس کے لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم اگر کہیں آتے جاتے ہیں تو وہ راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور ہمیں جانے کے لیے راستہ دے دیتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اس کے لیے وہ خود بخود ہی ہٹ جاتے ہیں. ابھی اگر آپ جیسے سمجھ لو جنات کے، موکلات کے، حمزات کے یا پری کے یا حضرات کا آپ اگر کوئی بھی عمل کر رہے ہو، جس جگہ پہ بھی آپ اگر عمل کر رہے ہو تو اس جگہ پہ پہلے سے جنات ہوتے ہیں. یعنی اتنے جنات ہیں کہ پوری دنیا میں جنات پھیلے ہوئے. ابھی آپ یقین مانو یا نہیں مانو، جس گھر میں اگر جنات ہوتے ہیں جس بھی گھر میں اگر جنات اگر ہوتے ہیں تو وہ نیک جنات بھی ہوتے ہیں تو اس سے، اور جو شر قسم کے جنات بھی ہوتے ہیں. جو نیک جنات ہوتے ہیں تو انہیں وہ تکلیف نہیں دیتے گھر والوں کو، لیکن جو شر قسم کے جنات ہوتے ہیں، جو خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں، وہ گھر والوں کو تکلیف دینا شروع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. یعنی وہ اس جگہ پہ اس گھر میں پہلے سے بسیرا کر رکھے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کوئی عمل اگر کرتے ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کر کے کہ آپ اگر کسی چیز کو تذکیر کر رہے ہو، آپ اگر کسی چیز کو بلانا چاہ رہے ہو تو وہ پہلے سے وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں. تو وہ یہ نہیں چاہتے کر کے کہ کوئی دوسرے قبیلے کا، کوئی دوسری ارواح، کوئی دوسرا جنات یا کوئی دوسری پری یا کوئی دوسرا امزاد جو ہے ان کے ساتھ آ کر کے رہنے لگے، کیونکہ ان کے بھی بال بچے ہوتے اسی گھر میں، ان کی بھی فیملی ہوتے اسی گھر میں، اور وہ برسوں سے اس گھر میں ڈیرا ڈال کر کے رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک جس طریقے سے آج اگر ہمارے ساتھ ہم رہ رہے، اگر ہمارے بیچ میں کوئی اجنبی آ کر کے رہیں گا تو ہم اسے رہنے دیں گے کہ ہم تو اسے مار کر کے باہر نکالیں گے. تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ رہتے اور ان کے بیچ میں آپ کوئی عمل کرتے ہو، ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ عمل کر رہے ہو اور اگر وہ پہلے سے وہاں پہ ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کر کے کہ ان کے بیچ میں کوئی دوسرے قبیلے کا جنات یا کسی دوسرے قبیلے کا کوئی قوم کا پری یا جنات یا حمزات یا موکل وغیرہ آ کر کے رہنے نہیں لگے، تو وہ بھی کوئی بھی اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی اجنبی ان کے ساتھ آ کر کے رہنے لگے. تو اس کے لیے وہ جو عمل میں تکلیف ڈالتے، عمل میں خرابی پیدا کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ عمل میں عامل ناکام ہو جاوے. وجہ اس کی یہی ہے کہ جو ہے کوئی دوسرے قسم کا جنات یا کوئی دوسرے قبیلے کا جنات جس کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم تذکیر کر رہے ہیں، وہ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ آ کر کے رہنے نہیں لگے. اس کے لیے وہ عمل میں تکلیف ڈالتے ہیں، عمل میں پریشانی کرتے ہیں اور عمل خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور طرح طرح سے ڈراتے ہیں. تو یہ عمل میں جو ڈرانا، جو خوف وغیرہ جو پیش آتی ہے نا، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ جنات کرتے ہیں جو پہلے سے آپ کے گھر میں موجود ہے یا اس جگہ پہ موجود ہے. باقی آپ جس کو تذکیر کر رہے ہیں وہ تو اتنا نہیں ڈراتے، لیکن جو پہلے سے آپ کے گھر میں موجود ہے نا، وہی آپ کو ڈراتے دھمکاتے زیادہ ہے تاکہ اس کا عمل خراب ہو جاوے. تو آپ اس اسراف عامر کو آپ پڑھتے ہو نا، تو اس میں ان لوگ کا جنات حاکم ہے، جسے تارش کہا جاتا ہے، جسے تارش کی قسم دی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی قسم دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ان کا جناتوں کا بادشاہ ہے تو اس کی قسم دی جاتی ہے. تو پھر وہ جب آپ اس کو آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو، جنات کے، موکلات کے، حمزات کے
یا آپ کوئی بھی عمل اگر حاضرات کا آپ اگر عمل کرتے ہو، آپ اگر اس کو اگر اس دعا کو اگر آپ اگر 3 بار اگر پڑھ لوں گے، اگر حفظ یاد کرے ہو تو اچھی بات ہے، اگر حفظ یاد نہیں کر سکتے ہو تو آپ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہو، قرآن شریف کی آیت وغیرہ نہیں ہے، یہ صرف ایک عربی میں ایک دعا ہے، لیکن بہت پاورفل اور بہت جامع دعا ہے۔ آپ اگر اس دعا کو اگر 3 بار اگر پڑھ لیتے ہو تو پھر وہاں سے جو ہے جو پہلے سے جو جنات موجود ہے آپ کے گھر میں یا اس جگہ پہ جس جگہ پہ آپ عمل کر رہے ہو، تو جو ہے وہ اس وقت تک کے لیے چلے جاتے ہیں جس وقت تک کے لیے آپ کا عمل جاری ہے، یعنی آپ کا عمل جاری ہے، سمجھ لو آپ اگر 40 دن کا عمل کر رہے ہو تو 40 دن تک کے وہ جو آپ کو پریشان نہیں کریں گے، آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، اور وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ یا اگر 11 دن کا عمل ہے تو 11 دن تک کے جو وہ اس جگہ پہ نہیں رہیں گے، اور وہ آپ کے عمل میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کریں گے، وہ آپ کے عمل میں کوئی تکلیف پیدا نہیں کریں گے، اور وہ نہ ہی آپ کو ڈرائیں گے نہ ہی آپ کو دھمکائیں گے، کیونکہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے جب تک کہ آپ کا عمل چل رہا ہے۔ آپ کا عمل اگر ہو جاتا ہے 40 دن کا ہو، 27 دن کا ہو، یا مان لو 11 دن کا ہو، جتنے بھی دن کا عمل ہو آپ کا، اگر وہ عمل اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ عمل کے بعد وہ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں، اور عمل کے بعد اگر وہ آ جاوے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مین مسئلہ کس کا ہے کہ حاضرات کا، آپ اگر کسی چیز کو اگر کسی ارواح کی اگر آپ اگر تسخیر کر رہے ہو، جیسے جنات کی، موکلات کی، حمزات کی، پری کی، یا اور کوئی دوسری ارواح کی، یا کوئی حاضرات کا آپ عمل کر رہے ہو، تو اس وقت تک کہ آپ کو گھر خالی چاہیے، اس وقت تک کے جب اگر آپ کا اگر عمل اگر کامیاب اگر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ آ بھی جاوے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالی عمل کے دوران آپ کو گھر خالی چاہیے، اور اس میں جو ہے کسی قسم کی بندش وغیرہ، کسی قسم کے مسئلے مسائل وغیرہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ جو پہلے سے جو جنات رہتے ہیں، آپ اگر اس دعا کو اگر پڑھتے ہو اسراف عامر کو، تو پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں جب تک کہ آپ کا عمل چل رہا ہے۔ تو اس میں انہیں قسم دی جاتی ہے اور انہیں وہاں سے دھکے مار کر کے نکالا جاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے اس جگہ کو چھوڑ کر کے جانا ہی پڑتا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے وہ دعا پیش کر رہا ہوں کہ وہ دعا کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ کو، پھر آپ کو وہ دعا پڑھے بعد آپ کو کوئی بھی عمل کرنا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یغموشن یا یغموشن یلغموشن یلغموشن الغموشن الغموشن مرغوشن مرغوشن ایلغموشن ایلغموشن مرشن مرشن مربوشن مربوشن جل الجلیل صاحب الاسم الکبیر کبیر الکبیر الارض بکم ترجف والریاح بکم تعصف والاودیۃ بکم تخفق والجبال بكم تتزلزل والسماء الله نار محرقة محيطة بكم يا أمار هذا المكان وإلا فتزل الملائكة عليكم من السماء بشهب من النار فتقطع منكم الأمعاء وتتركم مطروحين ماتمين مصروفين۔ اللہ اللہ اللہ، الکلام کلام اللہ، والعبد عبد اللہ، والامر امر اللہ، ولا الہ غیر اللہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایہا الملک الطارش لیس لکم منہ راحۃ حتی ترحلوا من هذا المکان وأعزم علیکم یا معاشر الارواح والاعوان ان تنزلوا على عمار هذا المكان بالسلاسل والاغلال في الاعناق بالهيبة والوقار اسمعوا وأطيعوا وأطردوهم وأبطلوا حركاتهم واذهبوا عمار هذا المكان وحريمهم وعيالهم من طريق الخدام وسيروا في خدمتي حتى ينتهي عملي بحق كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز حجا اسرعوا بالرحيل في وقت هذا العجل الساعة بارک اللہ فیکم وعلیکم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اتنی دعا ہے، آپ کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔
آپ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہو، یا اگر آپ کو حفظ یاد ہے تو اچھی بات ہے، آپ دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہو۔ کوئی بھی آپ اگر عمل کر رہے ہو تو اس سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور ایک بار سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس سورت کو آپ کو ایک بار پڑھنا ہے، 3 بار اس دعا کو پڑھنا ہے اور ایک بار اس سورت کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ انشاءاللہ کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی حاضرات کا عمل کرو تو انشاءاللہ اس میں آپ کو 101% آپ کو کامیابی ملیں گی۔ اور یہ دعا جو کتاب میں تھی اس کے اوپر زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کے اوپر میں نے زیر زبر پیش لگایا ہوں تاکہ عوام الناس کو پڑھنے میں آسانی ہو، کیونکہ کتاب میں 40% ہی معلومات حاصل ہوتی ہے اور باقی جو ہے تجربے سے چیزیں حاصل ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ زیر زبر پیش لگایا ہوں تاکہ اور لوگ بھی جو ہے اس کو جو ہے صحیح سے پڑھ سکے، اور آپ اس عمل کو کریں۔ آپ کوئی بھی عمل اگر کرو گے تو آپ کو اس دعا کو پڑھنا لازمی ہے۔ آپ اگر اس دعا کو پڑھو گے تو انشاءاللہ وہاں پہ پہلے جتنی بھی خبیث قسم کے جنات ہو یا کوئی بھی جنات ہو جو برسوں سے ڈیرا ڈال کر کے رکھے ہیں، آپ اگر اس دعا کو پڑھو گے تو پھر انشاءاللہ یہ دعا اتنی زبردست ہے اور اتنی پاورفل ہے کہ اس دعا کی برکت سے پھر وہ جتنے بھی آپ کو مراحل پیش آتے ہیں، جتنا بھی وہ ڈراتے ہیں، جتنی بھی ساری چیزیں کرتے ہیں، آپ اگر یہ دعا کو پڑھو گے تو وہ وہاں سے اس وقت تک کے لیے، جس وقت تک کے لیے آپ عمل کر رہے ہو اس وقت تک کے اس جگہ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اور پھر آپ کو عمل میں کوئی ڈرائے گا نہیں، کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ ایک اور بات بتاتا چلو میں آپ کو کہ حصار جو کرنا پڑتا ہے نا وہ اسی وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے عامل ان کو یہ چیزیں نہیں معلوم ہے، یہ دعا معلوم نہیں ہے، اور بہت سوں کو معلوم بھی ہے۔ اگر یہ دعا اگر پڑھیں گے تو آپ اگر بنا حصار کے بھی آپ اگر کوئی بھی عمل کرو گے نا تو بھی انشاءاللہ آپ عمل میں کامیاب ہو جاؤں گے، کیونکہ آپ کو حصار اس کے لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو دوسری پہلے مخلوق وہاں پہ موجود ہے وہی آپ کو سب میں زیادہ ڈراتی ہے، تو اس کے لیے آپ کو حصار میں رہنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ یہ دعا پڑھ لیے، وہ چیز اگر چلی گئی تو پھر آپ جس کی اگر تذکیر کر رہے ہیں تو وہ تو بیچارے اتنا ڈراتے نہیں ہیں جتنا جو ہے یہ لوگ ڈراتے، سمجھے؟ تو اس کے لیے آپ کوئی بھی عمل کرے حاضرات کا، کوئی بھی ارواح کا، تو جو ہے آپ اس چیز کا خیال رکھیں، اور جو ہے بھائی یہ ہمارا روحانی وظائف چینل ہے، آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دے تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔